طریقے سے کبھی دوسرے طریقے سے، شاید کہ کسی طرح کوئی سمجھ جائے۔ وما یزیدہم الا نفورا، لیکن مشرک جو ہیں قرآن ان کو بھاگنے میں زیادہ مدد دیتا ہے۔ یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے عقائد تو اس جیسے نہیں ہیں، قرآن تو ہمارے عقائد کی نفی کر رہا ہے، یعنی ہم نے اتنے بت بنا کے رکھے ہوئے، قرآن کہتے ہیں کہ یہ سب بیکار ہیں اور صرف ایک ہی معبود ہے، تو پھر وہ بھاگ جاتے ہیں، نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے ان کی۔ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جو ہے دلیل پیش فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ مشرکین مکہ کہتے ہیں، اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو ایسا ہوتا کہ وہ معبود عرش والے معبود کے ساتھ جنگ ضرور کرتا، حکومت چھیننے کی کوشش کرتا اس سے۔ تو کیا کبھی ایسا ہوتا دیکھا ہے کسی نے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی جنگ ہو رہی ہو، آسمان کی طرف کسی نے جنگ چھیڑی ہو؟ ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ذات بہت بلند ہے، اس کے ساتھ کوئی جنگ کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتی ہے اس کے ساتھ جنگ؟ اور یہ تو حقیقت ہے کہ دو بادشاہ زیادہ عرصہ سکون سے نہیں رہ سکتے، دو حکومتیں جو ہیں کبھی بھی امن سے نہیں رہتی، ایک دوسرے کو سے حکومت چھیننے کی کوشش کرتی ہیں، دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر اللہ کے برابر بھی کوئی ہوتا، اللہ جیسا معبود کوئی اور ہوتا، تو وہ ضرور اس کے ساتھ جنگ کرنے کا ارادہ کرتا، کوشش کرتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سبحانہ وتعالی ما یقولون علوا کبیرا، اللہ تعالیٰ بہت پاک اور بہت بلند ہے ان باتوں سے جو یہ کافر کہتے ہیں، جو باتیں یہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کی اولاد ہے یا اللہ تعالیٰ بھی ایسے معبود ہے جیسے ہمارے یہ بت معبود ہیں، تو پھر یہ باتیں جو ہیں ان باتوں سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کے لیے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، ہر وقت آسمان اور زمینیں ومن فیہن، اور جو مخلوقات ان آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہیں سب اس کے لیے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ پڑھ رہی ہو، لیکن تم انسان جو ہو ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یعنی یہ جو چڑیا بول رہی ہوتی ہیں یا پرندے یا جانور، کوئی بھی مخلوق، یہاں تک کہ بے جان چیزیں جو ہیں جو ہمیں لگتی ہیں کہ یہ بے جان ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہوتی ہیں۔ یہ زمین جو ہے اللہ کی تسبیح پڑھ رہی ہے، آسمان اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، چاند ستارے سورج سب اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں، لیکن انسان ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ انہ کان حلیما غفورا، اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والے اور بخشنے والے ہیں کہ انسان کی اتنی بڑی بڑی بات، اتنا بڑا الزام اللہ کی ذات پہ لگایا ہوا بھی اللہ تعالیٰ برداشت کر جاتے ہیں۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور جہاں تک اس قرآن کی بات ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا، یعنی مشرکین مکہ کو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تو اے پیغمبر قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہم ایک پوشیدہ پردہ، ایک ایسا پردہ جو دکھائی نہیں دیتا، وہ ہم تیرے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی بادل سے چھا جاتے ہیں ان کے دماغوں کے اوپر۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی بعض لوگ ایسے ہوں جن کو قرآن سمجھ نہ آ رہا ہو، جن کے دماغ بادل کے اندر گرے ہوئے ہوں، ایسے لگے کہ جیسے پتہ نہیں کیا بولا جا رہا ہے، کیا آوازیں آ رہی ہیں، شائیں شائیں ہو رہا ہے کانوں کے اندر، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس کے لیے استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اگر ایسی کیفیت ہو کہ بادلوں میں دماغ اڑ رہا ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جی مجھے معاف کر دیں، میری توجہ میرے قرآن کے اندر رکھیں کہ میں اس کو سن سکوں، اس کو سمجھ سکوں۔ تو مسلمان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، کہ اگر ایک انسان ایک مسلمان ہونے کے باوجود قرآن سنتے ہوئے اس کی یہ کیفیت ہے کہ جیسے دماغ بادلوں میں اڑ رہا ہے، تو پھر اس کو استغفار کرنی چاہیے۔
नींद का आ जाना एक अलग चीज़ है, लेकिन हर वक्त जब भी कुरान पढ़ा जाए ऐसी कैफियत बन जाए कि समझ ही ना आए, शाएं शाएं होता रहे कानों में, तो इसके लिए इस्तिग़फ़ार ज़रूरी है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का की बात कर रहे हैं कि जब तू कुरान पढ़ता है पैगम्बर, तो हम उन लोगों के दरमियान और तेरे दरमियान, जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनके दरमियान और तेरे दरमियान एक पोशीदा पर्दा हायल कर देते हैं। वजअलना फी अला कुलूबिहिम अकिन्नतन, और हम उनके दिलों पर स्याहियों के पर्दे चढ़ा देते हैं, अन यफ़क़हूहु, ताकि वो उसको समझ ना सके। अल्लाहु अकबर, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि ज़ालिक। वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा, और इसको सुनकर उनके कानों में बोझ पड़ता है, यानी उनको इरिटेशन होती है कुरान सुन के। वो कहते हैं कि कब ये बंद होना है, कब ये ख़त्म होना है। वइज़ा ज़करत रब्बक फ़िल कुरआनि वहदहु, और सबसे बड़ी बात जो इरिटेशन की वजह है वो ये है कि जब तू कुरान में अपने अकेले रब का जिक्र करता है ना, तो ये जिक्र उनको पसंद नहीं आता। सॉरी, अकेले रब का जिक्र उनको जो है, उनको आदत नहीं है ना। वो तो 360 बुत उन्होंने बना के मक्का के अंदर, हरम के अंदर रखे हुए थे, वो तो उन सबका तज़किरा करते थे, उनके लिए वो सारे ही एक जैसे थे। तो अकेले रब का जिक्र सुनना उनके लिए बड़ा मुश्किल था। वल्लौ अला अदबारिहिम नुफूरा, जब तू कहता है कि ये सब बेकार है, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह, जब तू कहता है ला इलाह, कोई भी माबूद नहीं, इल्लल्लाह, मगर सिर्फ एक अल्लाह माबूद है, तो नफरत से वो पीठ फेर कर भाग जाते हैं, तेरी मजलिस में बैठते ही नहीं। वो कहते हैं कि हमारे माबूदों की तौहीन करता है ये नबी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदक़।